كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوموا لله قانتين. صدق اللہ العظیم. اور اللہ کے لیے خاموشی اور وقار کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، دل کی توجہ کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرو. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت ہوا ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر نماز کی اہمیت اور نماز کی پابندی کا حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو، نماز تمام کی تمام نمازوں کی مکمل پابندی کرو، ان کی حفاظت کرو. اور جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو پھر کس انداز میں کھڑے ہونا ہے؟ وقوموا للہ قانتین. کھڑے ہو جایا کرو اللہ کے لیے. تمہارا یہ کھڑا ہونا صرف اللہ کے لیے ہو، یعنی کس ذات کے لیے؟ کہ جس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس ذات نے تمہیں پالا پوسا ہے، جس ذات نے تمہیں کن کن مراحل سے گزار کر آج کس نہج پہ تمہیں لا کر کھڑا کیا ہے، اس ذات کے لیے تم کھڑے ہوا کرو. اور کھڑے ہو تو کس انداز میں کھڑے رہو؟ قانتین. دل کی توجہ کے ساتھ مکمل افعال نماز کے کام اس طرح انجام دو جیسا کہ تمہارا دل بھی متوجہ ہو، تمہارے اعضاء و جوارح سارے، ہر ایک تمہارا عضو جو اللہ کی طرف متوجہ ہو. اب یہ جو کیفیت ہے کہ انسان کا دل اللہ کی طرف، نماز تو پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ہم نماز میں جو کام کر رہے ہیں، ہم جو افعال سر انجام دے رہے ہیں، وہ سنت کے طریقے کے مطابق ہوں. یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم سنت کا طریقہ معلوم کریں. اب ہر شخص کو یہ ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ نماز کو سیکھے. اور نماز ایک ایسی چیز ہے، یہ مسلسل ساری زندگی اس کا تعلق سیکھنے کے ساتھ ہے. اس میں دن بدن ترقی ہوتی رہتی ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز سب سے بہتر ہو گئی. اللہ کے ساتھ جب یہ تعلق ہے تو تعلق کو مضبوط سے مضبوط کیا جا سکتا ہے، مزید اس میں ترقی پیدا کی جا سکتی ہے. تو کوئی شخص اس بات پر اتفاق کر کے نہ بیٹھ جائے کہ میری نماز اب ٹھیک ہو گئی ہے، اس کو مزید اس کو اچھا کرنے کی فکر کرے. تو اس بات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقوموا للہ قانتین. اب ہمارا دل اللہ کی طرف نماز میں کیسے لگے گا؟ دیکھیے، ہمارے ذمہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا دل نماز میں نہیں لگ رہا، لہٰذا ہم نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ایسی نماز کا فائدہ کیا ہے جس میں ہماری نماز میں ہماری توجہ کسی اور کی طرف ہے. قطعاً ایسی صورت میں آپ نے نماز نہیں چھوڑنی. نماز ہر حال میں پڑھیے، چاہے آپ کا دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا. دیکھیے، دل کا لگنا فرض نہیں ہے، دل کا لگانا فرض ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو، نماز میں دل لگنا فرض نہیں ہے، لگانا فرض ہے. تم اپنا کام کرو، شیطان تمہارے اوپر حملے کرے گا، وسوسے ڈالے گا، لیکن تم اپنا یہ کام کرو کہ تم کوشش یہ کرو کہ میں لگاؤں گا، بھلے سے نہ لگے. اب ہو سکتا ہے آپ کو کبھی مزہ آئے اور کبھی نہ آئے، تو اس پر بھی حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا دیکھو، تم مزے کے لیے نماز مت پڑھو، تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھو. مزہ آئے یا نہ آئے، اگر تم مزے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو تو اس کا تو مطلب ہوا تم عبد اللطف ہوئے، تم لطف کے بندے ہوئے، تم مزے کے بندے ہوئے، تم عبد اللطیف بنو. یعنی وہ ذات جو لطف دینے والی ہے اس کے بندے بنو. چاہے تمہیں مزہ ملے نہ ملے، تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم جت جاؤ نماز میں، اور نماز کا ہر کام ارادے سے کرو. ایسا نہ ہو کہ جب نماز میں شامل ہوئے تو بس ایک آٹومیٹک مشین شروع ہو گئی. جب سلام پھرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں آئے، یعنی ورنہ اس دنیا کے علاوہ ہے، لیکن دنیا کے علاوہ میں کوئی اور کام اپنے اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے ہماری. تو دیکھیے، اس کے لیے میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ ہم نے نماز کی ترتیب شروع کی تھی کہ شروع اس انداز میں کیا جائے کہ کس طریقے سے ہم اپنی نماز کو شروع کریں، اور نماز میں ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا بہترین طریقہ کیا ہے، ہماری توجہ نماز میں کس طرح رہے گی، اس طرح میں رہے گی، اس صورت میں رہے گی جب ہم جو ادا کر رہے ہیں زبان سے، جو ہم افعال سر انجام دے رہے ہیں، اس کا مطلب، اس کا مفہوم ہمیں معلوم ہو. تو آپ کے سامنے نماز کے بارے میں رکھا جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے. دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ در حقیقت علماء نے لکھا ہے یہ شخص پوری دنیا کی بڑائی کو اپنے پیچھے ڈال کر ایک اللہ کی بڑائی کا اقرار کر رہا ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم پوری دنیا کو کھینچ کر لاتے ہیں. دنیا میں نماز کے اندر ہونا کیا چاہیے تھا، پوری دنیا کو ہم پیچھے ڈالیں اور پھر ایک اللہ کی بڑائی کا اقرار کر کے نماز کو شروع کریں. یعنی عجیب بات ہے، لطیفے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے امام صاحب سے غلطی ہوگی، انہوں نے 4 رکعت کی نماز 3 رکعت پڑھا دی، تو سب شش و پنج میں ہے کہ 3 ہوئی ہیں یا 4 ہوئی ہیں. ایک سیٹ صاحب پیچھے سے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں 3 رکعت نماز ہوئی ہے. تو کبھی آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری 4 دکانیں ہیں، میں چاروں دکانوں کا حساب ایک رکعت میں میرا ہو جاتا ہے. آج میری 3 دکانوں کا حساب، وہ ایک دکان کا حساب نہیں ہوا. تو یہ ہمارا معاملہ ہے. تو ہم پوری دنیا کو کھینچ کے لے آتے ہیں نماز کے اندر.
حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، پوری دنیا جائے پیچھے، ایک اللہ کی بڑائی کا اقرار ہوا، جو اللہ کی بڑائی کا اقرار کیا تو اب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کا کیا طریقہ بتایا کہ تم نماز شروع کرو تو اس کے دعا استفتاح ہے، یہ جو ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں یہ نماز کو شروع کرنے کی دعا ہے، تو وہ دعا کیا ہے؟ کتنی بہترین دعا، سبحانک اللہم، اے اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، آپ کی ذات ہر تمام، یعنی علم تو ہمارے پاس بھی ہے لیکن اللہ کا علم کیا ہے؟ ہمارا علم زیادہ سے زیادہ ہماری زندگی سے متعلق ہوگا یا 100 سال سے متعلق ہوگا، وہ بھی ایک محیط دائرے میں، لیکن اللہ کا علم وہ تمام ما لہا وما علیہا کا، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا، کوئی پتہ بھی اگر گرتا ہے تو اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، تو ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، تمام عیب سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ پھر کیا؟ سبحانک اللہم وبحمدک، یا اللہ صرف یہی نہیں کہ آپ عیب سے پاک ہیں بلکہ ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، تمام کی تمام تعریفات آپ کے لیے ہیں، وتبارک اسمک، یا اللہ آپ کا نام بڑا بابرکت ہے، وتعالی جدک، یا اللہ آپ کی ذات، آپ کی عظمت بہت بلند ہے، جب اتنی بڑی ذات ہے تو ولا الہ غیرک، یا اللہ ایسی ذات، آپ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود ہو بھی نہیں سکتا، عبادت کے لائق صرف آپ ذات ہیں۔ یہ کلمات ہیں، ان کلمات کے ذریعے سے ہم نماز کو شروع کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے علاوہ بھی کلمات ثابت ہیں، چنانچہ وہ صرف میں آپ کے سامنے کلمات رکھ دیتا ہوں، اس کو اگر بندہ یاد نہ ہو تو کم از کم نماز شروع کرنے سے پہلے وہ اگر اس کا مطلب ذہن میں بٹھا لے تو اتنے بہترین کلمات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نماز کے دوران پڑھا کرتے تھے، یا نماز کے شروع میں، نفل ہو تو نماز کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر فرض ہو تو آتے ہوئے نماز شروع کرنے سے پہلے بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیجئے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ یعنی آپ اس کو سمجھیے، اس وقت دنیا میں مشرق کی سمت میں جو پہلا ملک ہے وہ جاپان پڑتا ہے، اور مغرب میں جو آخری ملک پڑتا ہے وہ امریکہ ہے، ان دونوں کے درمیان 10,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میرے اور میرے گناہ، نبی تو گناہوں سے معصوم ہے لیکن یہ نبی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی باوجود گناہوں سے معصوم ہونے کے پھر بھی اپنے گناہوں، پھر بھی یہ چاہتے ہیں یا اللہ مجھ سے کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے جس سے آپ ناراض ہو جائیں، اور میری اور میرے خطاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ آ جائے جس طرح مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ پھر کیا؟ دوسرا جملہ، اللہم نقنی من الذنوب کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دیجئے جس طرح ایک سفید کپڑے کو میل سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے سفید کپڑا کیوں کہا؟ ہو سکتا ہے کوئی اور کلر کا کپڑا ہو تو اس میں داغ، سفید کپڑے میں معمولی سا بھی داغ ہوگا تو وہ در حقیقت سب سے زیادہ نمایاں نظر آئے گا، تو سفید کپڑے کو جس طرح داغ سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے، یا اللہ اس طرح مجھے میرے گناہوں سے پاک صاف کر دیجئے۔ اور پھر تیسرا جملہ، اللہم اغسلھا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دیجئے، کس سے؟ پانی سے، برف سے، اولے سے۔ غور کرنے کی بات ہے، گرم پانی سے زیادہ میل صاف ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں پانی ہو، برف ہو اور اولے ہو، وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کا میلا کپڑا، دنیا کی میلی زمین، گندی زمین تو گرم پانی سے صاف ہو جائے گی، لیکن گناہوں کا میل، گناہ در حقیقت آگ کو کھینچ کر لاتے ہیں، لہٰذا آگ کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کی حرارت کو ختم کرنے کے لیے ٹھنڈک ہو، پانی ہو، اولے ہو، برف ہو، تو اس سے گناہ صاف ہوں گے، اس سے گناہ دھلیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ، تو کیا مطلب؟ ہماری نماز ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والی ہے، لیکن اب ہم اللہ کی بڑائی کا اقرار کر رہے ہیں۔ اللہ کی بڑائی کا اقرار حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے تمہیں ایک بات بیان کرنے کی اجازت لی ہے۔ کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ کی بڑی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اللہ نے ایک مرغہ پیدا کیا ہے۔ عجیب و غریب حدیث ہے۔ فرمایا اللہ نے ایک مرغہ پیدا کیا ہے جس کے پاؤں زمین پر ہیں اور اس کا جو سر ہے وہ اللہ کے عرش کے پاس ہے، اتنا بڑا وہ مرغہ ہے۔ تو وہ جب اللہ کی عظمت کو دیکھتا ہے، اللہ کے عرش کو دیکھتا ہے تو وہ فوراً کہتا ہے اللہ سے سبحانک ما اعظمک، اے اللہ تو کتنا بلند ہے، تو کتنا پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں، اس کو جواب ملتا ہے کہ تو اس بات کا اقرار کر رہے لیکن جو میرے نام کی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے نا اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے، یعنی اس کو اس بات کا پتہ نہیں کہ میں کتنی بڑی ذات ہوں، لیکن وہ بھی کیا؟ اپنی معمولی چیز کو بیچنے کے لیے کہہ دے گا اللہ کی قسم مجھے اتنے کی پڑی ہے، قسم خدا کی مجھے اتنے کی پڑی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اس مرغے کو تو اس بات کا احساس ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، لیکن اس اللہ کے بندے کو اس بات کا احساس نہیں جو اللہ کا نام لے رہا ہے اور جھوٹی قسم کے موقع پر ہے۔ تو اللہ کی اتنی بڑی عظمت ہے۔ اور
ہم اللہ اکبر کہہ کے ہم نے یہ بات، اس کے علاوہ بھی دعائیں مروی ہیں، تو پھر جب یہ بات شروع ہو جاتی بندہ تلاوت، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ، یا اللہ میرا ایک دشمن ہے، یا اللہ بار بار وہ نماز میں مجھے وسوسے ڈالتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، اگر آپ کو اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے، نماز میں مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں، اور نماز شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھیں اور اپنی الٹی طرف تھوک دیں، تھوکنے جیسی کیفیت بنا دیں، اس طریقے سے درقی کہ آپ اس شیطان کو دھتکار رہے ہیں، تو اس طریقے سے وہ شیطان آپ کے پاس سے چلا جائے گا۔ اور نماز میں بھی کبھی ایسی کیفیت ہو جائے، وہ آئے گا مختلف قسم کے وسوسے ڈالے گا، نماز پڑھوا کے آپ کو یہ کہے گا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، آپ کے دل میں یار ایسی نماز کا کیا فائدہ۔ تو ایسا وسوسہ آئے تو حدیث میں آتا ہے تم اس شیطان کو کہو، تم اس کو کہو تو دفع ہو جا، جیسی پڑھی میں نے اللہ کے پڑھی ہے، اللہ کے لیے پڑھی ہے، تو یہ کہہ کر مجھ سے یہ نماز بھی چھڑوانا چاہتا ہے۔ چنانچہ جو ہمارے بس میں جو کام ہے ہم وہ کام کریں گے، یہی تو وجہ ہے نماز کو پڑھ لینے کے بعد حدیث میں ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھ سے آپ کی بندگی کا حق ادا نہیں ہوا، یا اللہ آپ بخش دیجئے، اور لیکن ساتھ ساتھ الحمدللہ بھی پڑھا، یا اللہ جو میں نے پڑھی، جیسی نماز پڑھی یہ آپ کی توفیق سے پڑھی، لیکن کوتاہی ہوئی ہے تو مجھ سے ہوئی ہے، تو جو پڑھی ہے اس کے پر تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے تمہاری نعمت میں اضافہ ہوگا۔ تو نماز کو اب یہ پھر سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے، شیطان سے برات کا اعلان کر کے، شیطان کو دھتکار کر، ایک اللہ کی ذات کو، اللہ کے عرش کو، اللہ کی ذات کو پکڑا اور اس کے نام سے قرآن کریم شروع کر دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ کو، یہ 7 آیات ہیں، میں نے اس کو بندے اور اپنے درمیان برابر تقسیم کیا ہے۔ میں نے آپ کو جب سورہ فاتحہ کی تفسیر تھی میں نے آپ کو مثال دی تھی، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ترازو ہو، ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، اور ان 2 پلڑوں میں اس کی 3 اس کی رسیاں ہوتی ہیں اور اوپر ایک، تو سورہ فاتحہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ 3 طرف ایک آیات ہے، 3 طرف دوسری آیت ہے، درمیان میں اس کے لکڑی کی ایک آیت ہے اور اوپر ایک پکڑنے کے لیے واو، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک درمیانی آیت ہے، یہ بندے اور اللہ کا ایک تعلق ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ترازو کے پلڑے ہیں اور اس کی رسیاں ہیں، اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں اسے جواب دیتا ہوں حمدنی عبدی، میرے فرشتوں سے کہتا ہوں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، یعنی اس اللہ کے لیے تمام تعریفات ہیں جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، خوب رحمت کرنے والا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے، دیکھو فرشتوں میرے بندے نے میری دوبارہ تعریف کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ اللہ آخرت کے دن کا، حساب کتاب کے دن کا مالک ہے، تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، دیکھو تو صحیح مجھے آخرت کے دن کا مالک بنایا ہے، یعنی وہ دن کہ جس دن کوئی مالک نہیں ہوگا، لمن الملک اليوم، اس دن کسی کی کوئی بادشاہت نہیں ہوگی تو ایک اللہ کی بادشاہت ہوگی، تو یہ میری اتنی بڑی بزرگی بیان کر رہا ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتے ہیں میں فرشتوں سے کہتا ہوں ھذا بینی و بین عبدی، یہ چھوڑ دو، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، یعنی یہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے، یہ میری عبادت کا اقرار کر رہا ہے اور مجھ سے مانگنے کا اقرار کر رہا ہے، لہٰذا میرا بندہ جو مانگے گا اسے ملے گا۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اتنی بہترین دعا، راستہ مانگ لیا، سیدھا راستہ مانگ لیا، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور کوئی سورت پڑھتا ہے۔ تو سورت پڑھنے کے معاملے میں بہتر یہ ہے، دیکھیں کوئی بھی سورت پڑھنے کی نماز ہو جائے گی، لیکن نماز میں توجہ چاہیے، تو ایسی سورت پڑھیے جو کہ آپ کو زبان پہ رٹی ہوئی نہ ہو، جس کے لیے آپ کو سوچنا پڑے، تو اس سوچ کر پڑھنے میں آپ کی نماز میں توجہ رہے گی۔ لیکن اگر آپ نے وہی سورہ کوثر اور سورہ اخلاص کے پڑھنے کی نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز میں توجہ نہیں رہے گی، کیونکہ وہ زبان پر رٹی ہوئی ہے، تو اگر مختلف مقامات سے پڑھیں گے تو نماز میں توجہ رہے گی۔ پھر جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر بندہ اللہ اکبر کہہ کر جھکتا ہے۔ اب جو یہ جھک رہا ہے تو در حقیقت یہ کہہ رہا ہے یا اللہ میں تو جھک رہا ہوں، لیکن یا اللہ آپ کی ذات بہت بڑی ہے، آپ کی ذات اس سے سربلند ہے، میرے جھکنے سے بھی آپ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور در حقیقت جب اپنی گردن کو جھکا رہا ہے تو یہ اپنی گردن کو پیش کر رہا ہے، یا اللہ جو میں نے آپ سے سیدھے راستہ مانگا اور جو آپ نے سیدھے راستے پر آنے کے لیے قرآن کریم بتایا، میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں، میں نے اپنی گردن کو پیش کر دیا۔ تو اگر اس مفہوم کے ساتھ پڑھے تو کیا یہ بندہ باہر نکل کر حرام کھا سکتا ہے؟ کیا بد نظری کر سکتا ہے؟ یعنی ہم اپنی گردن کو اللہ کی راہ میں جھکا رہے ہیں، اللہ کے آگے جھکا رہے ہیں، یا اللہ میں اپنی گردن کو آپ کے آگے پیش کرتا ہوں، جو آپ کہتے ہیں میں اس کو مانوں گا۔ پھر اس جھکے ہوئے حالت میں بھی سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے، وہ رب جو کہ بڑی عظمتوں والا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کے علاوہ بھی کلمات ثابت ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نفل کے موقع پر نفل نمازوں میں پڑھا کرتے تھے اللہم انی لک سجدت لک رکعت ولک آمنت ولک اسلمت. اور اسی طریقے سے احق ما قال مختلف کلمات ثابت ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں آ جائیں گے. تو بندہ رکوع کرتا ہے تو رکعت اپنے آپ کو جھکا رہا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کے آگے جھکا رہا ہے کہ اللہ جو آپ نے کہا میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں. اور پھر جوں اٹھتا ہے سمی اللہ لمن حمدہ، سمی اللہ لمن حمدہ. جس بندے نے، کیا مطلب سمی اللہ لمن حمدہ کا؟ اللہ نے اس بندے کی تعریف کو سن لیا جس نے اللہ کی تعریف کی. سمی اللہ، سن لیا اللہ نے، لمن حمدہ، جس نے اللہ کی تعریف کی. تو گویا کہ ہم اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کروا رہے ہیں کہ یہ بندہ یہ اللہ کی تعریف کر کے یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے نہیں سنا، بلکہ تم زبان سے کہو کہ تمہارے اللہ نے تمہاری تعریف کو سن لیا ہے. اب جس کی تعریف کی جائے گی، دنیا کا دستور ہے آپ کسی کی تعریف کرو وہ آپ کا کام کر دے گا، تو آپ احکم الحاکمین کی، حالانکہ اس تعریف کا مستحق نہ ہو، جھوٹی تعریف کر دیں وہ آپ کا کام کر دے گا. لیکن جس ذات کی جو واقعی تعریف کا مستحق ہے آپ اس کی تعریف کریں گے، وہ آپ کی بگڑیاں کیوں نہیں بنائے گا؟ ایسا تو نہیں تھا نمازوں کے ذریعے سے لوگوں نے، ایسی نماز ہوگی تو سیرت میں واقعات آتے ہیں صحابہ اکرام کے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، پورا انتظام کر لیا کھانے پینے کی فکر کا لیکن کچھ نہیں مل رہا، کاروبار وغیرہ کوئی کام کاج نہیں ہو رہا. تو نماز کے پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں مسجد میں، واپس آتے ہیں کہا کچھ ہوا، کہیں انتظام ہوا، اتنا یقین تھا اللہ کی ذات کے اوپر، پتہ چلا کچھ نہیں ہوا. دوبارہ جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، پھر آتے ہیں کچھ نہیں ہوا، تیبارہ جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو بعد میں بیوی آ کے کہتی ہیں گھر میں ایک چکی تھی وہ خود بخود چلنے لگ گئی. اٹھا کے دیکھا تو اس میں ایک دانہ رکھا ہوا تھا، وہ ایک دانہ چلنے لگا، اس کی وجہ سے چکی چلنے لگی اور آٹا تیار ہو گیا اور بیوی نے کھانا تیار کر دیا. تو در حقیقت یہ کیا ہے؟ ایسی نماز پڑھی تھی، اس یقین کے ساتھ پڑھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بگڑیاں بنائی تھیں. تو ہم نے کوشش بھی کرنی ہے. چنانچہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک دانہ تو موجود تھا، ایک دانے کی محنت تو اس بندے نے کی تھی نا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسا چارج لگا دیے کہ اس کے لیے پوری چکی خود بخود چلنے لگی. تو محنت بھی کرنی ہوگی اور اللہ سے مانگنا بھی ہوگا. جو محنت کریں گے اس محنت پر ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہماری اس محنت پر نتیجے کا ملنا لازمی ہے. اگر ہم یہ سمجھ لیں گے تو اگر محنت پر نتیجہ نہیں ملے گا تو خودکشی ہوگی. چنانچہ ایک کافر ملکوں میں آپ کو، لیکن افسوس سے اب تو مسلمانوں ملکوں میں بھی خودکشی بڑھ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے مادی اسباب کو سمجھ لیا ہے کہ ہم نے دکان کھولی ہے تو دکان ہر حال میں نفع دے گی. ایسا نہیں ہو سکتا، دکان کھولنی پڑے گی لیکن نفع دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ چاہے تو دے وہ چاہے تو نہ دے. تو اگر ہم اللہ کی ذات پر توجہ ہو، سارا انحصار اللہ کی ذات پر ہو، لیکن سبب کو اختیار کیا جائے تو کبھی بھی ہم نا امید نہیں ہوں گے، کبھی بھی ہم خودکشی کی طرف نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے اوپر مکمل یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک.